بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی قضا نماز کو ادا کرنے کا طریقہ۔ اگر بالفرض کسی بندے کی آج کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، تو کیا اس کو زوال سے پہلے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، یا اس کو ظہر کی نماز سے پہلے اور یا ظہر کی نماز کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ اور جس وقت ہم فجر کی نماز کو قضا کریں گے تو اس فرض قضا کرتے وقت کیا سنتیں بھی قضا کرنا ضروری ہے، اور اس قضا نماز کا طریقہ کیا ہوگا، اور قضا نماز کی نیت کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو تقریباً ہر بندے کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ بالفرض اگر آج کی کسی بندے کی نماز قضا ہوئی ہے، اور اگر تو بغیر کسی شرعی عذر کے نماز قضا ہوئی ہے، تو اس قضا نماز کے ساتھ ساتھ جس وقت نماز قضا کریں گے تو ساتھ قضا کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار بھی کرنا لازم ہے، کہ جو بھی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے قضا ہوگی اس کے اوپر توبہ اور استغفار کرنا بھی لازم ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ اکثر نوجوان رات کو دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، موبائل یوز کرتے رہتے ہیں، ریلز دیکھتے رہتے ہیں، یا ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں، یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ پھر فجر کے قریب جا کر وہ سو جاتے ہیں، پھر دن کو 11 بجے یا 10 بجے اٹھتے ہیں تو ان کی فجر کی نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر بغیر کسی شرعی عذر کے جو نماز قضا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا بھی لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ کتنی سخت بات کی ہے کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نماز دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج نکلنے سے پہلے نماز ادا کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز جس شخص نے پڑھی وہ کبھی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں نماز کی جو ہے وہ پابندی کرنی چاہیے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے، اور اسلام میں سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور اگر بالفرض کسی بندے کی کسی عذر کے ساتھ نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو زوال سے پہلے پہلے ادا کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو ساتھ سنتیں بھی قضا کرنی پڑیں گی، اس کو ساتھ سنتیں بھی، فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں وہ بھی قضا کرنی ہے، اور پھر ساتھ 2 رکعت فرض ادا کرنے ہیں۔ اور اگر زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے تو پھر اس کے بعد جو یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو 3 اوقات ہیں، ان 3 اوقات ان کے 3 اوقات مکروہ ہیں، کہ طلوع آفتاب کا وقت وہ 15 سے 20 منٹ ہوتے ہیں، یعنی جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ دوسرا وقت کہ زوال کا وقت ہے، کہ زوال کے وقت بھی 15 سے 20 منٹ ہوتے ہیں، اتنے وقت کے اندر کوئی بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ پھر تیسرا وقت ہے کہ غروب آفتاب کا وقت، یعنی کہ غروب آفتاب سے 10 سے 15 منٹ پہلے اور غروب آفتاب تک اس وقت کے اندر بھی کوئی نماز نہیں ادا کریں گے۔ تو ہمیں اس باقی جو بھی وقت ہے اس کے علاوہ کسی وقت میں بھی اب نماز کو قضا کر سکتے ہیں، اب نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس کی فجر کی نماز قضا ہوگی اگر تو وہ زوال سے پہلے ادا کرتا ہے تو اس کو ساتھ سنتیں بھی قضا کرے گا اور ساتھ فرض ادا کرے گا، اور اگر زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے تو پھر آدمی اس کے بعد فجر کے سنتیں نہیں پڑھے گا بلکہ صرف 2 رکعت جو ہے وہ فرض ہی ادا کرے گا۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو نارمل طریقے سے آدمی نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ تکبیر کہے گا، ثنا پڑھے گا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، اور ساتھ کوئی بھی صورت ملا کے رکوع اور سجود کرنا ہے، اور اس کے بعد پہلی رکعت کو مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ کوئی صورت ملا کر رکوع اور سجود کر کے تشہد پڑھنا ہے، درود شریف پڑھ کے اور اپنی دعا پڑھ کے کوئی سلام جو ہے وہ پھیرنا ہے۔ تو نارمل طریقے سے جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح اس کو بھی
ادا کرنا ہے۔ یہاں پر جو تھوڑا فرق ہوگا وہ فرق ہوگا نیت کے اندر، یعنی کہ جس وقت آدمی نماز کی نیت کرتا ہے تو اس کو یہاں پر تھوڑا ذہن کے اندر تھوڑا خیال رکھنا پڑے گا کہ جو میں نماز قضا پڑھنے لگا ہوں وہ آج کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، تو اس قضا نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت تو وہی ہوتی ہے جو آدمی کا دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے، اور اگر دل کے اندر جو ارادہ ہے یعنی کہ آج کی قضا نماز پڑھنے لگا ہوں تو وہ بھی نیت بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے، زبان سے بولتا ہے کہ میں آج کی فجر کی نماز قضا کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں، تو جو بھی آدمی نیت کرتا ہے وہی اس کی نیت مراد ہوگی۔ یہاں پر صرف قضا کی نیت کرنی ہے کہ آج کی نماز جو قضا ہوئی ہے یا جو پہلے کی قضا ہو چکی ہے اس کی نیت کرنے کے اندر قضا کا نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک چیز یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ ظہر سے پہلے بھی قضا کر سکتے ہیں، جس وقت بھی آپ کو وقت ملے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس وقت نماز کو قضا کرتے ہیں۔ بس ہمیں جو خیال رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو بندہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنی چاہیے، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اکثر بندے سستی کر دیتے ہیں کہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر وہ بیٹھے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، جب آخری وقت کے اندر وہ اٹھ کے جلدی جلدی وضو کرتے ہیں پھر وہ نماز کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ نماز بھی صحیح ادا نہیں ہوتی، بلکہ نہ تو بندہ رکوع صحیح کرتا ہے نہ سجدہ صحیح ادا کرتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں بدترین چور کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بدترین چور؟ فرمایا کہ جو آدمی نماز کے اندر چوری کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ شخص جو نماز کے اندر چوری کرے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے اندر رکوع اور سجدے کو صحیح پوری طرح ادا نہ کرے وہ آدمی نماز کا چور ہے اور بدترین چور ہے۔ تو دیکھیں کتنی سخت وعید ہے اس بندے کے لیے کہ جو آدمی رکوع اور سجدہ صحیح ادا نہیں کرتا۔ تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی وقت پر نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کو نماز سمجھ کر اللہ کا حکم سمجھ کر صحیح ادا کرتا ہے، لیکن جس وقت گزر جاتا ہے تو پھر آدمی کیا کرتا ہے کہ جلدی جلدی میں وضو کرے گا، جلدی میں نماز ادا کرے گا، تو اس کی نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، بلکہ ایسی نماز تو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس بندے کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ یہ لے یہ تیری نماز پڑھی ہے۔ تو ہمیں نماز کو جو ہے صحیح ادا کرنا ہے اور اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی اور نماز کو سیکھ کر ادا کرنے کی اور پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔